السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے پیارے ویورز سے مجھے ایک بات شیئر کرنی ہے۔ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ اور فیس بک اکاؤنٹ پہ ان کے میسیجز یہ تھے کہ آپ ہارر سٹوریز کے علاوہ ہارر ناولز بھی شیئر کریں، تو مجھے تو اپنے پیارے ویورز کی بات ماننی پڑے گی نا۔ تو اب آج کے بعد سے میں ہارر ناولز بھی شیئر کروں گی، تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کا بھی کیا ارادہ ہے۔ جی تو پھر ہیڈ فون لگائیں اور روزانہ انجوائے کریں خوفناک آسے بھی دل دہلا دینے والے ناول۔ چلیں شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرا نام آفان ہے اور میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں ہوا ایک بھیانک واقعہ شیئر کر رہا ہوں۔ مجھے جناتوں پہ کبھی بھی یقین نہیں تھا، یعنی کہ غیبی مخلوقات کے بارے میں ان پر کبھی بھی یقین نہیں رکھتا تھا۔ لیکن بہت عرصہ پہلے جب میں نے پہلی بار ایک استاد کی حیثیت سے شہر سے 10 کلومیٹر دور ایک سرکاری اسکول کے وائس پرنسپل کا عہدہ سنبھالا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کی آبادی تقریباً 5000 انسانوں پر مشتمل تھی۔ اکثر بچے اسکول آنے کے بجائے گاؤں کی گلیوں میں آوارہ پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ ہوا کچھ یوں، شہر دور ہونے کی وجہ سے مجھے رہنے کے لیے ایک مکان کی بہت ضرورت تھی۔ اسکول بھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ جس میں رہنے کے لیے کوئی رہائش میسر ہو۔ خیر کافی ڈھونڈنے کے بعد ایک گھر کرائے پر مجھے مل ہی گیا۔ ایک دن میں گاؤں کے دیگر 6-7 افراد کے ساتھ اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھا مختلف موضوعات پر بات کر رہا تھا کہ اچانک باتوں ہی باتوں میں بھوت پریت اور چڑیلوں کا ذکر نکل پڑا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں ان باتوں پہ بالکل بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ ان ساری باتوں کو میں افواہ اور لوگوں کا وہم سمجھتا تھا اور میں کافی بہادر بھی تھا۔ میں اس بات پر کافی حیران تھا کہ میرے ساتھ اساتذہ پڑھے لکھے لوگ ان باتوں پر یقین رکھتے تھے۔ میرے ساتھ میرے کمرے میں چند دوست بیٹھے تھے۔ انہوں نے بھوت پریت کی بات چھیڑنے کے بعد کہا کہ ہم نے بھوت پریت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا کہ اسی گاؤں کے شمال جنوب کی جانب ایک چھوٹا سا گھنا جنگل ہے۔ گاؤں کے بوڑھے اس جنگل کے متعلق بڑی عجیب و غریب باتیں بتاتے ہیں۔ اس جنگل میں کبھی کبھار گاؤں کے لوگ بھیڑ بکریاں چرانے چلے جاتے تھے۔ ایک بار گاؤں کا ایک نوجوان راجو جو کہ اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا جنگل کی طرف لے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک جانب بہت پرانے کھنڈرات تھے جنہیں دیکھ کر لگتا تھا شاید صدیوں پہلے وہاں کوئی رہتا تھا، مگر اب ان کھنڈرات سے وحشت طاری ہو رہی تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا جیسے ہی ان کے نزدیک پہنچا تو اس کے ایک ٹوٹے ہوئے کمرے سے ایک عجیب قد کا آدمی جس کے سر کے بال بالکل کھڑے ہوئے تھے، جس کا رنگ بالکل نارنگی کلر کا تھا اور اس کی انگلیوں کے بڑے بڑے ناخن جو آگے سے مڑے ہوئے تھے، ایک ڈراؤنی آواز نکالتا ہوا اس کی جانب لپکا۔ وہ نوجوان اس کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہوا اور اپنی بھیڑ بکریاں چھوڑ کر گاؤں کی طرف بھاگا اور سیدھا گھر آ کر سانس لیا اور گاؤں والوں کو اس نے اس بلا کے بارے میں بتایا جو جنگل کے کھنڈرات میں اس نے دیکھی تھی۔ 3 دن تک وہ نوجوان بخار میں مبتلا رہا۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ دوبارہ اس جنگل کا رخ کرتا۔ خوف کی وجہ سے کچھ عرصے تک گاؤں کے نوجوان باری باری اپنے گھروں کا پہرا دیتے رہے کہ کہیں وہ بلا انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، مگر 10 روز تک مسلسل جاگنے اور چوکیداری کرنے کے باوجود انہیں وہ بلا گاؤں میں نظر نہیں آئی۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا اور میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، جیسے میں ان تعلیمی یافتہ لوگوں کی جہالت پر دل ہی دل میں ہنس رہا ہوں، لیکن شاید کوئی بھی میری اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپے میرے خیالات کو محسوس نہیں کر سکا۔ جب وہ شخص یہ قصہ بتا کر خاموش ہوا تو میں نے کہا، میں ان سب باتوں کو نہیں مانتا۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو میں کھنڈرات میں جا کر آپ لوگوں کے وہم کو دور کر سکتا ہوں۔ میری اس بات پر سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور مجھے اپنی اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرنے لگے۔ کیا بھائی تم پاگل ہو گئے ہو؟ ان کھنڈرات میں جناتوں اور چڑیلوں کا بسیرا ہے اور وہاں پر رہنے والی جناتی مخلوقوں کو بالکل پسند نہیں کہ وہاں کوئی انسان آئے، وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑتی۔ آگے تمہاری مرضی ہے۔ مگر میں برابر انکار کی صورت میں سر ہلاتا رہا۔ آخر یہ طے پایا کہ اگر میں اکیلا ان کھنڈرات میں 2 راتیں گزار کر واپس زندہ لوٹ آیا تو گاؤں کے لوگ انعام میں مجھے ایک گائے دیں گے اور اس کی ساری کارروائی میں اگر میرا کوئی جانی نقصان ہوا تو اس کی ساری ذمہ داری میری ہوگی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ یہ خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ اسکول کے نئے وائس پرنسپل صاحب پرانے کھنڈرات میں 2 راتیں گزارنے جا رہے ہیں۔ پہلے تو گاؤں کے بڑے بوڑھوں نے مجھے
مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر میری ضد دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے ہی دن میں نے ان کھنڈرات میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ گاؤں کے لوگوں نے مجھے گاؤں سے دور اس پرانے کھنڈرات کی طرف جانے والے راستے پر چھوڑ دیا اور خود مجھے خدا حافظ کہتے ہوئے واپس چل دیے۔ میرے ہاتھوں میں اس وقت ایک تھیلا جس میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں اور ضرورت کا کچھ سامان تھا۔ میں ان کھنڈرات کی طرف جانے والے راستے پر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی اور دل لبھانے والی ہوا چل رہی تھی اور ہلکی ہلکی سی سردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ چاند اپنے پورے جوبن پر تھا اور دور آسمان پر ایک گول تھال کی مانند چمک رہا تھا۔ ہر طرف چاندنی کا سحر پھیلا ہوا تھا جس سے آس پاس کا علاقہ ہلکی ہلکی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس جنگل کے کھنڈرات کے قریب پہنچ گیا۔ کھنڈرات کی عمارت اب میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ اس کے آثار سے معلوم ہو رہا تھا کہ کسی وقت یہ عمارت بہت خوبصورت رہی ہوگی مگر اب اس کی خوبصورتی ایک نحوست میں ڈھل چکی تھی جسے دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے ایسا لگا کہ میں واپس بھاگ جاؤں، لیکن پھر میں نے اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہوئے کھنڈرات کے اندر قدم رکھ دیا۔ میں نے تھیلے میں سے ٹارچ نکال کر آن کی اور اس کا رخ ان بھیانک دکھائی دینے والے کھنڈرات کی طرف موڑ دیا۔ میں نے ابھی ہاتھ گھما کر کھنڈرات کے چاروں طرف روشنی پھینکنا شروع کی تو دیکھا کہ سامنے ایک لمبا برآمدہ بنا ہوا تھا جس کی چھت کہیں کہیں سے ادھڑ کر زمین بوس ہو چکی تھی اور اس میں بنے بڑے بڑے سوراخ واضح دکھائی دے رہے تھے۔ برآمدے کے بعد ایک بڑا سا کمرہ تھا اور پھر اس کے ساتھ ہی 2 کمرے اور بنے ہوئے تھے جن کے دروازے غائب تھے یا شاید کوئی اکھاڑ کر لے گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی ایک کمرے میں روشنی پھینکی تو چمگادڑوں کا ہجوم شور مچاتا ہوا کمرے سے نکلا۔ یوں اچانک بہت سی چمگادڑوں کا کمرے سے نکل کر باہر کی جانب اڑتے ہوئے نکلنا اور رات کی سہما دینے والی گھمگیر خاموشی میں ان کے پروں کی پھرپھراہٹ عجیب وحشت طاری کر رہی تھی۔ لاتعداد سیاہ اور بڑی بڑی چمگادڑوں نے ایک ادھم سا مچا دیا اور آسمان پر جا بجا سیاہ چمگادڑوں کا سیلاب امنڈ آیا۔ خیر میں نے بغیر ڈرے اس برآمدے میں قدم رکھا۔ میں اپنے رہنے کے لیے کوئی صاف سی جگہ کا انتخاب کرنا چاہتا تھا لیکن کمروں میں بے انتہا گندگی اور بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں تو ایک پل کھڑا ہونا بھی دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے گھوم پھر کر دوسرے کمروں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ جو عمارت باہر سے چھوٹی سی معلوم ہو رہی تھی مگر اندر سے اس میں برآمدوں اور کمروں کا جال سا پھیلا ہوا تھا۔ چاروں طرف چھینگروں کا شور سنائی دے رہا تھا اور کبھی کبھی جنگل سے گیدڑوں اور الوؤں کی آوازیں آ رہی تھیں تو دل خوف سے لرز جاتا تھا۔ ابھی میں عمارت کا بغور جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اچانک عمارت کے ایک کمرے سے میرے کانوں میں ایک تیز نسوانی چیخ کی آواز سنائی دی۔ آواز سے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی تیز چھری سے کسی عورت کو ذبح کر رہا ہو۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے تیزی سے اس کمرے کی طرف روشنی پھینکی اور تیز روشنی میں مجھے جو کچھ نظر آیا اس نے میری رگوں میں خون کو جما کے رکھ دیا کیونکہ سامنے ایک عورت کی لاش پڑی تھی اور اس کے سینے میں ایک خنجر دستے تک دھسا ہوا تھا اور اس کے جسم سے تازہ تازہ خون نکل کر بڑی تیزی سے زمین پر پھیلتا جا رہا تھا۔ اس عورت کے چہرے پر انتہائی تکلیف کے آثار تھے۔ میں اسی کمرے کے دروازے پر کھڑا سوچ رہا تھا کیا یہ بھی کوئی شیطانی کرشمہ ہے یا واقعی کوئی مصیبت زدہ عورت ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اسے قتل کس نے کیا۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھا کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کی لاش گلنے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں جہاں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی وہاں اب سیاہ کلر کا دھبا رہ گیا تھا۔ ٹارچ مسلسل روشن تھی اور اس کی روشنی اس عورت پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ اس عورت کی لاش کو یوں غائب ہوتا دیکھ کر خوف سے میری سٹی گم ہو گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں جو قرآنی آیات یاد تھیں انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ کی گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ مجھے شدید بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں اپنے ہاتھ میں پکڑے تھیلے کو تھامے ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا تاکہ اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب اور صاف سی جگہ کا انتخاب کر سکوں، لیکن اندر اس قدر گندگی اور تعفن پھیلا ہوا تھا کہ میری ہمت نہ ہوئی کہ وہاں بیٹھ کر کچھ کھانے کی کوشش کرتا۔ اس لیے میں چلتا ہوا کمرے سے نکل کر عمارت کے برآمدے میں آ گیا اور تھیلے میں سے ایک چادر نکال کر برآمدے کے فرش پر بچھا دی اور اپنے کھانے کے لیے چند پھل اور سوجی کا بنا ہوا حلوہ نکال کر ایک پلیٹ میں رکھا اور اطمینان سے کھانے لگا۔ میں نے قرآنی آیات کا ایک حصار اپنے ارد گرد بنا لیا تھا تاکہ کوئی غیبی مخلوق
مجھے پریشان نہ کر سکے۔ کھانا کھانے کے بعد میں برآمدے کی دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گیا۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی۔ کچھ دیر سکون رہا اور میں سوچنے لگا کہ جس طرح اس عورت والا واقعہ پیش آیا، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ کھنڈرات واقعی آصف زدہ ہیں۔ ابھی میں ان سوچوں میں ہی گم تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی انتہائی دبے قدموں سے میرے پیچھے والی دیوار کی طرف سے میری جانب بڑھ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے تھیلے میں سے ٹارچ نکال کر اس کی روشنی اس جانب پھینکی جہاں مجھے ان پراسرار قدموں کی آہٹیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن مجھے وہاں روشنی میں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھتے ہوئے ٹارچ کو بند کر دیا۔ ابھی میں نے ٹارچ بند کر کے رکھی ہی تھی کہ اچانک مجھے یوں لگا جیسے میرے سامنے والے کمرے میں کوئی باتیں کر رہا ہو۔ یوں لگتا تھا جیسے کمرے میں موجود لوگ کسی مسئلے پر زور و شور سے بحث کر رہے ہوں۔ میں نے کان لگا کر ان کی باتیں سنی تو جو وہ باتیں کر رہے تھے میرے کانوں میں پڑی تو اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ میرا نام لے کر کہہ رہے تھے کہ برآمدے میں بیٹھے ہوئے شخص کو یہاں قبر کھود کر دفن کر دینا چاہیے تاکہ اس طرح کا کوئی اور سرفرا دوبارہ یہاں آ کر ہمیں پریشان نہ کرے۔ پتہ نہیں یہ انسان ہمیں کیوں پریشان کرنے کے لیے چلے آتے ہیں۔ اس بار اسے ایسا سبق سکھاتے ہیں کہ اس کا عبرتناک حشر دیکھ کر کوئی دوبارہ ہمارے مسکن کی طرف آنے کی سوچ بھی نہیں سکے گا۔ یہ آواز سنتے ہی مجھے یوں لگا جیسے 2-3 افراد پیر گھسیٹتے ہوئے اسی جانب بڑھ رہے ہوں۔ میں آنکھیں پھاڑے اسی جانب دیکھ رہا تھا جہاں سے گھسیٹتے پیروں کی آواز سنائی دے رہی تھی جو لمحہ بلمحہ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ اور پھر اچانک 3 ہیولے جنہوں نے لمبے لمبے سیاہ رنگ کے چولے پہن رکھے تھے اور ان کے چہرے گھونگھٹ میں چھپے ہوئے تھے، وہ میرے سامنے کچھ فاصلے پر آ کے رک گئے۔ ان کے ہاتھوں کی انگلیوں کے مڑے ہوئے ناخن چاند کی روشنی میں بہت ڈراؤنا منظر پیش کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے اب اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور اس کے ساتھ ہی جلدی سے سائیڈ پر رکھی ٹارچ اٹھا کر ان کی جانب کر کے بٹن دبا دیا۔ روشنی کا دھارا ان پر جیسے ہی پڑا تو انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور میں ساتھ ہی آیت الکرسی کا ورد بھی کرتا جا رہا تھا۔ وہ ہیولے بری طرح چیخنے لگے جیسے کسی نے ان پر ابلتا ہوا تیز پانی پھینک دیا ہو۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھا اور میں ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ان کی جانب مسلسل روشنی پھینکنے لگا۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ ہیولے پیچھے کی جانب ہٹنے لگے اور آہستہ آہستہ دوبارہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کے کمرے میں جاتے ہی میں نے اطمینان بھرا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے اور اب مجھ پر نیند نے اپنا غلبہ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ نیند تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر میں اونگنے لگا۔ ابھی میں نے نیند کا ایک جھٹکا ہی لیا ہوگا کہ اچانک کسی نے آواز دے کر مجھے پکارا۔ میں نے ایک دم آنکھیں کھولی اور چونک کر سر اٹھایا لیکن دور دور تک کوئی مجھے دکھائی نہ دیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کسی نے میرا نام لے کر ابھی ابھی پکارا ہے اور وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ حیرت سے میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ چند فاصلے پر میرے سامنے کٹا ہوا ایک انسانی سر رکھا ہوا تھا جس کی آنکھوں سے روشنی کے دھارے نکل رہے تھے اور اس کی کھلی ہوئی سرخ آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا اور اس کا گردن تک کٹا ہوا سر جس میں سے گاڑھا خون نکل کر فرش پر ایک تالاب کی صورت میں اکٹھا ہو رہا تھا۔ سر کے بال خوفناک طریقے سے کھڑے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی کا دھارا سیدھا میرے چہرے پر ہی پڑ رہا تھا۔ کٹے ہوئے سر کے جبڑوں کے لمبے اور مڑے ہوئے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پھر اچانک وہ کٹا ہوا سر پتنگ کی طرح اچھلا اور میرے سر کے اوپر آ کر ٹھہر گیا اور اس میں سے ٹپکتا ہوا بدبودار خون ایک پتلی سی دھار کی صورت میں مجھ پر گرنے لگا۔ اس نکلنے والے خون سے عجیب سی بسانت پھیلنے لگی جس کی بدبو سے مجھے متلی ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر تک خون مجھ پر گرتا رہا، پھر میں نے جلدی سے ٹارچ اس کی جانب کر کے زور زور سے آیت الکرسی سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی۔ میرے منہ سے قرآنی آیات کے الفاظ سنتے ہی وہ سر چیختا ہوا یوں غائب ہو گیا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اسے غائب ہوتا دیکھ کر میں نے جلدی سے اپنے اوپر اوڑھا ہوا کمبل اتار کر پھینکا اور پھر قمیض بھی اتار کر پھینک دی۔ کمبل اور قمیض خون سے تربتر ہو گئے تھے۔ کپڑے اتار کر پھینکنے کے باوجود میرے تمام جسم میں آگ سی لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کس قسم کا خون تھا جس نے مجھ پر تیزاب کا اثر کیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ آگ کی گرمی کم ہونا شروع ہو گئی۔ پھر میں نے کمبل کے کونے سے خون کو صاف کیا۔ خون صاف کرنے کے بعد میں نے تھیلے میں سے ایک صاف قمیض نکال کر پہنی اور کمبل کو ایک طرف رکھ دیا کیونکہ وہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ پھر ساری رات میری آنکھوں سے نیند غائب رہی اور میں اسی کٹے ہوئے سر کے متعلق سوچتا رہا۔ اب آہستہ آہستہ صبح کا اجالا نمودار ہونے لگا تھا اور صبح کا اجالا پھیلتے ہی میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔
کہ رات کو جو کپڑے خون میں تربتر ہوئے تھے اب وہ بالکل صاف تھے۔ میں سمجھ گیا کہ رات بھر وہ شیطانی کرشمے تھے جو وہ دکھاتا رہا تھا۔ میں نے بوتل میں سے پانی نکال کر منہ دھویا اور کلی کر کے تھیلے میں سے کھانے کے لیے پھل وغیرہ اور بسکٹ نکالے، ان سے پیٹ بھرا۔ دھوپ کے پھیلتے ہی عمارت میں مجھے کافی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے تھیلا ایک جانب رکھا اور عمارت سے باہر آ گیا۔ دور دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا۔ کافی دیر جنگل کا جائزہ لینے کے بعد جب تھوڑی شام ہونے لگی تو میں واپس کھنڈرات میں آ گیا۔ کھنڈرات میں آ کر میں نے چادر پر آلتی پالتی مار کر تھیلے میں سے ایک کتاب نکالی اور اسے پڑھنے لگا، اور پھر وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ رات کے سائے اپنے پر پھیلائے آہستہ آہستہ عمارت پر چھا رہے تھے۔ عمارت اپنی تمام تر نحوست کے ساتھ اندھیرے میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ جنگل سے آنے والا جانوروں کا شور ماحول کو ناخوشگوار بنا رہا تھا۔ میں دیوار سے کمر ٹکائے بیٹھا تھا کہ مجھے اپنے سر کے اوپر کسی الو کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے چاند کی روشنی میں برآمدے کی چھت میں بنے ہوئے سوراخ سے ایک الو کا چہرہ دکھائی دیا، جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں وحشت دکھائی دے رہی تھی اور اس کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس الو کا چہرہ کسی چڑیل کے چہرے میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا، جس کے منہ سے نکلے ہوئے دو دانت جن سے خون ٹپک رہا تھا منہ کھولے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں خوفزدہ نظروں سے اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ غائب ہو گئی، اور پھر اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کی کمر میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ تکلیف کی شدت سے میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ میں نے گھبرا کر اپنی کمر پر ہاتھ رکھ لیا جس میں سے تازہ خون نکلنے لگا تھا۔ میں نے سر گھما کر دیکھا تو میرے بائیں جانب وہی چڑیل کھڑی کہکے لگا رہی تھی۔ میرے جسم کا سارا خون جسم میں جم گیا تھا۔ میں نے درد سے بلبلاتے ہوئے منہ ہی منہ میں آیتیں پڑھنا شروع کر دیں اور اس کی جانب پھونک مار دی۔ جیسے ہی اس پر پھونک پڑی وہ چیختی چلاتی ہوئی باہر کی جانب دوڑی۔ اسے واپس جاتا دیکھ کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میرے جسم کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ مسلسل خون بہنے کی وجہ سے مجھے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تھیلے سے پھل نکال کر کھائے اور دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد میں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک دم شور سا اٹھنے لگا ہے۔ یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے کمرے میں ہزاروں بدروہیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ کچھ دیر تک شور کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، پھر ایک دم خاموشی چھا گئی، اور اس قدر خاموشی تھی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دینے لگی تھی۔ میں خوفزدہ نظروں سے اپنے چاروں جانب دیکھ رہا تھا۔ میں اب اس بات کا قائل ہو چکا تھا کہ جنوں اور بھوتوں کا وجود ہوتا ہے اور یہ برحق ہے۔ یہ سوچ کر دل ہی دل میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی واپس گاؤں کی طرف بھاگ جاؤں گا، کیونکہ اب مجھے اپنی جان پیاری تھی۔ میں اپنی ضد اور انا کی خاطر اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے زمین ہل رہی ہو۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے، مگر عمارت اپنی جگہ ساکن تھی، لیکن زمین برابر ہل رہی تھی۔ پھر وقفے وقفے سے زمین میں ایک دھمک سی محسوس ہونے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پاتال کے سارے بونے مل کر اس کھنڈرات کی زمین کو اوپر کی جانب دھکیل رہے ہوں۔ میں خوف سے تھوک نکلتے ہوئے زمین پر نظریں جمائے دیکھتا رہا۔ دیر تک زمین ہلتی رہی، اور پھر یہ دیکھ کر خوف سے میرے منہ سے چیخ نکل گئی کہ میرے سامنے والی زمین سے ایک بدصورت اور کریہ شکل والے انسان، جس نے لمبا سا چوغا پہنا ہوا تھا اور اس کے نتنوں کے بال اس کے ناک سے باہر لٹکے ہوئے تھے اور پیلے پیلے دانت باہر نکلے ہوئے تھے، زمین سے آہستہ آہستہ باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی میری روح کانپ گئی اور میں ایک دم باہر کی جانب بھاگا، لیکن اس بدصورت شکل نے مجھے بھاگنے کا موقع ہی نہیں دیا اور وہیں کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ لمبا کر کے میری قمیض پیچھے سے پکڑ لی۔ قمیض ہاتھ میں آتے ہی اس نے جیسے ہی مجھے اپنی جانب کھینچا تو قمیض کا ایک ٹکڑا پھٹ کر اس کے ہاتھ میں رہ گیا، اور میں اچانک ایک زوردار جھٹکے سے باہر کی جانب جا گرا، اور پھر گرتے ہی دوبارہ اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر ایک ٹھوکر لگتے ہی پھر گر گیا۔ وہ خوفناک ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہوا میری جانب آ رہا تھا۔ اسے یوں اپنی جانب آتا دیکھ کر میں دوبارہ اٹھا اور پھر گاؤں کی جانب رخ کر کے سرپٹ بھاگا، اور پھر جیسے ہی میں ایک موڑ سے مڑا تو میرا سر ایک درخت سے جا ٹکرایا۔ میں ایک ہی جھٹکے میں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے میں کب تک یوں ہی رات بھر بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو گاؤں میں اپنے مکان کے ایک کمرے میں پڑا ہوا پایا، اور میرے چاروں جانب گاؤں کے افراد اور میرے کچھ اساتذہ کھڑے تھے، جن کے چہروں پر پریشانی کے اثرات نمایاں تھے۔ مجھے اپنے سر میں ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں
اور رات والا منظر ایک فلم کی صورت میں میرے دماغ میں چل رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اچانک جب اپنی کمر پہ ہاتھ لگا کر ٹٹولا تو وہاں ایک کپڑا بندھا ہوا تھا۔ پھر میرے پوچھنے پر کہ وہ یہاں کیسے پہنچا تو میرے اساتذہ حضرات نے بتایا کہ جب مجھے کھنڈرات کی جانب گئے 1-2 روز گزر گئے تو انہوں نے میری خیریت معلوم کرنے کی غرض سے ان کھنڈرات کا رخ کیا تو مجھے کھنڈرات سے دور گاؤں کی طرف آنے والے راستے کے درمیان لگے ہوئے ایک پرانے درخت کے پاس بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے پایا، اور وہ مجھے اٹھا کر گاؤں لے آئے، اور آج 1 روز کے بعد مجھے ہوش آیا ہے۔ پھر ان کے پوچھنے پر میں نے انہیں کھنڈرات میں گزرنے والے تمام خوفناک حالات کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ گاؤں کے بوڑھے کہنے لگے کہ انہوں نے تو پہلے ہی خبردار کیا تھا اور اس بات سے روکا تھا کہ میں اپنی ضد چھوڑ دوں اور پرانے کھنڈرات کا رخ نہ کروں۔ میں اپنی اس ضد پر شرمندہ تھا، اور میں نے ان لوگوں کو کہا کہ ہاں واقعی آپ کی بات بالکل درست ہے، ان پرانے کھنڈرات میں جناتوں، چڑیلوں اور بدروؤں کا ایک قبیلہ آباد ہے۔ گاؤں والوں نے کافی میری مدد کی، اور پھر میں نے صحتیاب ہونے کے بعد اپنا تبادلہ وہاں سے شہر کے ایک اسکول میں کروا لیا، اور آج بھی مجھے جب ان بھیانک کھنڈرات کے واقعات یاد آتے ہیں تو خوف سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ وہ کون سی طاقت تھی جس کے بل بوتے پر وہ اس کھنڈرات میں 2 راتیں گزار کر بھی زندہ رہا۔ بے شک وہ قرآن کریم کی برکت تھی جس کی وجہ سے وہ آج بھی زندہ سلامت اس دنیا میں موجود ہے۔